کو ہم ڈیکیڈ آف ڈارکنیس کہیں گے، وہاں سے نکل کر انہوں نے اس کو ڈیکیڈ آف ڈیمز کے اوپر شفٹ کر دیا ہے کہ یعنی یہ جو 10 سال ہیں آئندہ آنے والے، اس میں 10 بڑے ڈیمز جو ہیں وہ بننے جا رہے ہیں، جس سے جو کیپیسٹی پاکستان کی پچھلے 70 سال میں تھی پانی سٹور کرنے کی، وہ ان 10 سالوں میں اتنی ہی کیپیسٹی جو ہے وہ ہم مزید حاصل کرنے جا رہے ہیں، جو کہ اس کے اندر ایڈ ہوگی، جو انشاءاللہ 13 ملین ایکڑ فٹ پانی ہم سٹور کریں گے، یعنی 1 کروڑ 30 لاکھ ایکڑ فٹ پانی سٹور کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جس سے آپ کو علم ہے کہ ڈائریکٹلی ہمارا جو کسان ہے وہ اس سے خوشحال ہوگا۔ سیلاب آتے تھے، لوگوں کی زمینیں تباہ ہو جاتی تھیں، سیلاب کی تباہ کاریوں سے ملک کی اکانومی کو نقصان ہوتا تھا، اور جو لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا، یعنی کہ لوگوں کو کلین ڈرنکنگ واٹر کی جو ہے وہ سہولت فراہم کی جائے گی۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ مومند کے ساتھ جو بہت سارے ایسے ایریا سے پورے کے پورے شہر ڈوب جایا کرتے تھے، 4 نوشہرہ، وہ نہیں ڈوبیں گے۔ اور خاص طور کے اوپر جو آج مجھے اس چیز کی خوشی ہے اور میں فخر سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو جو ہمارے اسٹیٹ اونڈ انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، وہ ادارے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ وابڈا ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے جو کہ مالیاتی انٹرنیشنل مالیاتی مارکیٹ کے اندر اس نے 500 ملین یورو کے اپنے بانڈز پریزنٹ کیے، پیش کیے، جس کے اوپر 6 ٹائمز ہائی بیڈز آئی ہیں، یعنی کہ 6 ٹائمز زیادہ لوگوں نے پیسہ لگانے کے لیے اظہار دلچسپی کا اظہار کیا، یعنی $500 ملین کے بانڈز، گرین یورو بانڈز جو ہے وہ پیش کیے گئے تھے، جس کو ہم نے انڈس بانڈ کا نام دیا ہے۔ اس کے اوپر $3 ارب کی جو ہے وہ بیڈز سامنے آئی، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ پاکستان کی پہلی گرین یورو بانڈ ہے جس کا اجرا آج وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریب کے اندر بھی کیا۔ تو اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی 201 کمپنیوں نے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا، بڑی بڑی کمپنیز اس کے اندر آئیں۔ جو بات میں آپ سے کر رہا تھا کہ وزیر اعظم نے یہ بات سچ کر دکھائی ہے کہ وہ ادارے آج اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ آج آپ کو موٹر ویز، آج آپ کو ایئرپورٹس گروی نہیں رکھوانے پڑیں گے، آج آپ کو ریاست کی خود مختار گارنٹی، سوورن گارنٹی نہیں دینی پڑے گی۔ آج کل کو اگر کوئی کنفلکٹ بنتا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو آپ کے روز ویلٹ ہوٹل، آپ کے اسکرائب ہوٹل پیرس یا آپ کے جو بیرون ملک اثاثے ہیں وہ اٹیچ نہیں ہوں گے، بلکہ وابڈا نے اپنی جو سٹیبل لک ہے، جو ان کا اپنا کام ہے، اس کی ساکھ کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ 500 ملین یورو کا جو ہے وہ اجرا کیا ہے، اور یہ 7.5% کے اوپر ہوا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس میں چیئرمین وابڈا کو بھی اس کا خاص کریڈٹ جاتا ہے۔ اب جہاں تک رہ گئی پانی کی تقسیم کے حوالے سے معاملات، یہ تو وہ اقدامات ہیں جو وزیر اعظم صاحب لے رہے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کو بجلی کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کی تو جو پانی زمین میں چلا جاتا ہے یا بخارات بن کے اٹھ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ 8% پانی ہمارا اس کے اندر ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارا دریائے سندھ والا حصہ ہے، اس کے اندر چشمہ میں انٹر کیا پنجاب کے اندر پانی، اور توسا سے جو ہمارا پانی نکلا، تو ہم کہہ رہے ہیں اس میں کہ ہمارا پانی 2% مزید بڑھ گیا۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ بڑھ کیسے گیا، کیا زمین میں سیپیج نہیں ہوئی اور ایویپوریشن نہیں؟ بالکل نہیں۔ لیکن جب کوہ سلیمان کے پہاڑوں کے اوپر بارشیں ہوتی ہیں اور پہاڑی نالے آتے ہیں تو وہ بھی دریا کے اندر آ کے شامل ہوتے ہیں نا، تو ہم اپنے حساب کتاب اور جو ہم اپنی رپورٹنگ کرتے ہیں نہایت ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں اور سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اس کے اندر 2% پانی مزید آ کے ایڈ ہو گیا ہے۔ یہی پانی جب سندھ کے اندر جاتا ہے تو ہمارے سندھ والے بھائی ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ 39% کا پانی جو ہے یا وہ زمین میں چلا گیا یا وہ بخارات بن کے اڑ گیا۔ اب اگر پنجاب کا نہری نظام جو کہ 2600 میل کا ہے، ہمارا یہ ٹرانسپورٹیشن دریا اور لنک کنال کا نظام جو 2600
اس 2600 میل کے اندر تو ایک طرف 8% پانی ہمارا کم ہو رہا ہے اور دوسری طرف 2% بڑھ رہا ہے، اور یہی پانی جب سندھ کے اندر جاتا ہے جس کا نظام جو ہے 600 میل کا ہے تو وہاں پہ 39% لاسز ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر سندھ کا مثال کے طور پہ 100 کیوسک کا ان کا حصہ بنتا ہے تو سندھ کہتا ہے کہ 139 مجھے دو تاکہ میرے 100 پورے ہو جائے، اور 39 تو میرے گم ہو جانے ہیں، 39 تو میرے زمین میں چلے جانے یا بخارات ان کے اڑ جانا ہے۔ تو اس چیز کو چیک کرنے کے لیے ہم ارسا سے پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ انڈیپینڈنٹ مانیٹرز لگائے جائیں، اور آج ارسا کی میٹنگ کے اندر اس چیز کے اوپر یہ اگری ہو گیا ہے اور ارسا نے اب اس کو انڈیپینڈنٹ مانیٹر لگایا۔ اس سے پہلے پرسوں جو تھا ہمارے سندھ والے بھائیوں نے جا کے اور ہمارے پنجنت بیراج کے اوپر صبح 6 بجے چھاپا مارا، سرپرائز وزٹ کیا کہ جا کے چیک کریں کہ وہاں پہ جو نمبرز رپورٹ ہو رہے ہیں کیسے ہیں۔ تو شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا، اور جو نمبر ہم رپورٹ کر رہے ہیں اسی کے مطابق تھے، اس میں کوئی وہ نہیں۔ اور سندھ کے جو افسران گئے تھے وہاں چھاپا مارنے کے لیے، انہوں نے اس کی تصدیق کر کے اس کی رپورٹ بھی جاری کر دی۔ کل پھر یہی ہمارے سندھ والے بھائی اور جو خیبر پختونخوا کے جو ارسا کے ممبر تھے، انہوں نے جا کے اوپر ہمارے چشمہ جہلم لنک کنال، تھل کنال، گریٹر تھل کنال، جناب بیراج، ان ساروں پہ جا کے پھر انہوں نے ایک دورہ کیا اور انسپیکشن کی۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہاں پہ بھی کوئی چیز ان کو ایسی نہیں ملی جس کے اوپر وہ انگلی اٹھا سکے۔ ہم نے سوچا یار ہم بھی جا کے چیک کر کے دیکھیں کہ گڈو میں کیا حالات ہیں، پہلا بیراج وہاں پہ ہوتا ہے۔ ہماری ٹیم جب گڈو گئی تو ایک تو سب سے بڑی حیرانی ہوئی کہ ان کے ایکسل صاحب نے ملنے سے بھی انکار کیا اور وہ نہیں تھے اویلیبل۔ بھائی کوئی ایس ڈی ہوگا وہاں پہ، وہ بھی کوئی نہیں۔ بھائی کون دیکھ رہا ہے تمہارا بیراج؟ تو وہاں پہ ایک گیج ریڈر تھے جو کہ بیراج کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ تو اس گیج ریڈر سے کہا گیا کہ بھائی اپنے کوئی ٹیبلز وغیرہ بتاؤ، اپنے کوئی کاغذات دکھاؤ کہ کیسے تمہارا یہ نظام چل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کاغذات کوئی نہیں۔ اچھا یار تم چلاتے اس کو کیسے ہو کہ تمہاری تو گیجز کا نظام بھی کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کیسے؟ اس نے کہا جی ہمیں سب پتہ ہے، ہم اندازے کے ساتھ صحیح چلا رہے ہیں۔ اس کو ایسا ہی ہے، میں آپ کو سمجھاؤں کہ آپ سے میں آ کے کہوں کہ یار تمہارا بخار تمہارا کتنا ہے، تو تھرمامیٹر لگا لیتے ہیں۔ تو تھرمامیٹر کے اندر مرکری تو ہے لیکن کہیں پہ وہ نشان نہیں لگے ہوئے کہ کہاں تک ہے کہ بھئی یہ 100 ڈگریز آپ کو بخار ہے یا آپ کو 98 ہے یا کیا ہے، تو گیجز ہی نہیں ہے تو وہ کیسے ہوں گے؟ تو یہ ہمارے ساتھ ایک ایشو ہوا جس کی وجہ سے ہم ان کے جو دورہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ آج جو ارسا کا ایک جو ہمارا مطالبہ تھا درینہ کہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ مانیٹرز لگائے جائیں، انہوں نے منسٹری آف واٹر کو لکھ دیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ مانیٹرز لگائیں، اور یہ جو نمبرز کی اکاؤنٹنگ جو ہے وہ بہتر ہوگی اور ہمیں پتہ لگ سکے گا حقیقتاً پانی جا رہا ہے۔ اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو۔ ایک منٹ، اس سے پہلے ذرا میں گزارش کروں گا حلیم عادل شیخ صاحب سے کہ یہ اپنی بات کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے ایم او ایس انفارمیشن فاروق حبیب صاحب کا، فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے، پنجاب کے اریگیشن منسٹر لغاری صاحب کا، کہ وہ آئے اور اس اہم ایشو کے اوپر پوری قوم کو اعتماد میں لیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکل سے زیادہ اس کو پولیٹیکل ایشو بنا دیا گیا۔ میں سندھ میں تھا کہ جب ہم نے شور سنا، پریس کانفرنسز سنی، ہم نے سیال صاحب کی، وزیر اعلیٰ صاحب کی بات سنی، بلاول صاحب کی باتیں سنی، اندازہ تو ہے ہمیں کہ بہت ساری باتیں یہ سندھ کارڈ کھیلنے کے لیے، مظلوم بننے کے لیے، اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے، اپنے جو لوٹ مار ہے 13 سال میں، چونکہ 13 سال میں 7,880 ارب روپے سندھ گیا ہے، 7,880 ارب، اس میں سے صرف 1,650 ارب انہوں نے ڈیولپمنٹ میں لگائے، پینٹ کے برابر۔ اور ان کی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی رپورٹ کے مطابق جو اس سال پی این ڈی نے جاری کی ہے کہ 44% کرپشن ہوئی ہے اس 1650 ارب میں سے، مطلب 7,880 ارب گیا، 1,600 ڈیولپمنٹ میں لگا، 44% کرپشن ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ 7,880 ارب میں سے 700 ارب کے قریب گراؤنڈ پہ لگا، باقی جہاں گیا اس کو میں اس پریس کانفرنس کا مینڈیٹ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ پارا والا، یہ والا، وہ والا، جعلی اکاؤنٹ، زرداری اکاؤنٹ، اومی اکاؤنٹ، وہاں چلا گیا۔ تو جب اس طرح شور مچا تو بینگ سن آف سوائل، بحیثیت ایک سندھی کے،
बहैसियत सिंध के अवाम के अपोजिशन लीडर के, वी हैव 69 सीट्स इन सिंध, हमारे पास भी 40% मैंडेट सिंध का है और सिंध की जंग हमने लड़नी है। एक बूंद भी अगर पानी हमारा चोरी हुआ या हमारे हक पे डाका डला तो हम इंशाअल्लाह सिंध की जंग लड़ेंगे, सिंध की आवाम की जंग लड़ेंगे। तो जब ये हमने शोशा सुना कि हमने इतनी एकदम से माहौल पैदा कर दिया कि हम भी सोचने मजबूर हो गए शायद कोई इशू है। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से ही मुलाकात हुई, हमने कहा कि जी हमें इस पे इरसा से मीटिंग करवाइए, हमें देखना चाहते हैं कि असल इशूज़ क्या है। पीएम साहब ने भी कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि इमरान खान की मौजूदगी में किसी छोटे सूबे से ज़्यादती हो जाए। उसकी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। एहसास इमरजेंसी कैश जब पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी तो सिंध का NFC अवार्ड के तहत हमारा शेयर बनता है 22%, लेकिन चूँकि पैसा तो बहुत गया सिंध में, लेकिन माशाल्लाह वो एक फैमिली, एक ग्रुप अमीर होता रहा, सिंध के लोग गरीब से गरीब तर होते रहे। फिर 49 साल हो गए, 1971 से लेके मुख्तलिफ अदवार में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में 2-3 अदवार नहीं, बाकी 49 ईयर्स इनके रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस साथ ये मिसाल देना चाहता हूँ कि खान साहब ने कहा, प्राइम मिनिस्टर और एक फेडरल गवर्नमेंट का मिसाल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 22% की जगह 35% दिया एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में। 65 अरब रुपए 50 लाख लोगों को सिंध में एहसास इमरजेंसी कैश में। आज जितनी वैक्सीन जा रही है सूबा सिंध में वो भी वफाक दे रहे हैं, जबकि पंजाब ने अपनी परचेज की है। इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए, फेडरल गवर्नमेंट के लिए तमाम सूबे एक बराबर है, छोटे सूबे ज़्यादा दिल से नज़दीक हैं। हम गए, हमने प्रेजेंटेशन ली, इरसा से हमने कहा कि जी हमें बताइए हम कहाँ खड़े हैं। इरसा ने प्रेजेंटेशन दी हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, और उसके बाद जो चीज़ समझ में आई वो यही आई कि नफ़रत फैलाने की जो फैक्ट मिला कि पानी की शॉर्टेज है। इस दफ़ा पानी की शॉर्टेज है, पंजाब में भी है, सिंध में भी है। और पानी की शॉर्टेज क्यों है कि इस दफ़ा बारिशें कम हुई, इस दफ़ा मेल्टिंग देर से स्टार्ट हुई, इस दफ़ा टेम्परेचर जो था वो 2-3 दिन पहले से कोई टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ है। तो लाजमी बात यह है कि जितना पानी आएगा वही आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं असल बात आता हूँ, मैं सीधी सी बात, सिंध के अवाम के लिए जो एक फार्मूला सिंध को समझाया गया था कि जी बारिश आता है तो पानी आता है, बारिश ज़्यादा आता है तो ज़्यादा पानी आता है, उसी फार्मूले से समझ जाइए कि इस दफ़ा बारिश कम आता है तो पानी कम आता है, मेल्टिंग कम होती है तो पानी कम आता है, जो कम आता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होती है। फिर बात आई कि जी TP लिंक की, तो उसमें 91 के अकॉर्ड की 4D के तहत, क्लॉज 4D की जो पढ़ के सुनाया भी बुखारी हमारे लगारी साहब ने, कि सूबों को इख्तियार है विद इन द प्रोविंस अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को तय करने का। और उसकी मिसाल सूबा सिंध में भी मौजूद है कि सिंध में जो भी पानी जा रहा है उसमें सखर बैराज को 13% कम है, कोटरी बैराज को 30% कम है, और गुड्डू बैराज को भी 25% कम रखा गया। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अपनी मर्जी से की गई। सखर बैराज से VVIP एरियाज लगते हैं, खुर्शीद शाह साहब का, आसिफ जरदारी साहब का, नवाब शाह, ये तमाम चीज़ें। तो बात यह है कि देखें, बात यह है, जहाँ तक तो रही असद तूर साहब के हवाले से, चाहे वो असद तूर हों, चाहे वो अहमद नूरानी हो, चाहे वो सिंध के अजीज़ मेमन हो, कोई भी हमारा जो सहाफ़ी भाई है, और अजय लालवानी हो, कोई भी हो जो हमारा सहाफ़ी भाई है, उसके साथ इस किस्म के रवैये को हम हमेशा डिस्करेज करते हैं, कंडेम करते हैं। और आपके इल्म में है, यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन बिल जो है वो असम्बली के अंदर लेकर आई है, जो कि अभी आपके इल्म में है कि पार्लिमानी कमेटी में है, और वहाँ से जैसे ही आएगा तो इंशाअल्लाह पार्लियामेंट से पास होकर वो नाफिजुल अमल होगा, जिसमें आप लोगों के लिए ख़ास जो है वो कमीशन बनाया गया है। जहाँ तक रही बात, आपने कहा कि वजारत इंफॉर्मेशन है, तो वजारत इंफॉर्मेशन ने ख़ुद प्रोएक्टिवली जब ये मामला हुआ सतूर वाला, इसमें उनसे रब्ता भी किया, रब्ता करके पुलिस को हदायत भी जारी की। उसके ऊपर मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर भी बात बता चुके हैं कि जो इसके अंदर शामिल लोग हैं उनके वो करीब पहुंच चुके हैं और वो जल्द कैफर करदार तक पहुंचेंगे। देखें, ये
ایک ایسی صورتحال ہے جس صورتحال سے کوئی بھی ملک کا دشمن جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. مثلا ایک واقعہ ہوتا ہے, اس واقعے کی تحقیقات ہو لینے دیں, اس واقعے کے اوپر جو ملزمان ہیں ان کو پکڑے جانے دیں, حکومت آپ کو جواب دہ ہوگی. میں آن ریکارڈ آپ کو کہہ رہا ہوں, حکومت آپ کو جو ہے اس کے اوپر جواب دہ ہوگی. وہ اس کی رپورٹ تو آ لینے دیں جو کام ہو رہا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ پبلکلی کھڑے ہو کے ملک کی کسی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے, جس کا دل کرتا ہے اٹھتا ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسی کا نام لگا دیتا ہے. تو بھئی وہی آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو آپ کو بہت سارے معاملات سے جس نے بچائے رکھا ہوا ہے اس ملک کی قومی سلامتی کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی کی رائے سے, کسی کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا کیا اس کو آپ پبلکلی جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. اور جہاں تک رہی بات آپ نے ان پرٹیکولر بات کی, تو وہ بہتر آپ کو جو ہے وہ بتا سکتے ہیں. مجھے ابھی آپ نے بتایا تو میرے علم میں آیا, اور اس پہ یہاں ادارہ بتا سکتا ہے, جو متعلقہ صحافی ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جو جرنلسٹ ہیں, اینکر ہیں, وہ آپ کو اس پہ بہتر بتا سکتے ہیں. ہماری طرف سے کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں. دیکھیں عمر صاحب, آپ کا جو سوال ہے یہ سوال تو بڑا اہم ہے, اور اس میں بہت ساری جو ہے وہ ایک سوچ بھی موجود ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ابھی جو ہے وہ آج کا یہ موضوع بھی نہیں ہے, اور یہ پھر بحث جو ہے وہ کسی اور طرف چل پڑے گی. لیکن آپ نے جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ کم از کم صحیح سمت کی طرف جو ہے وہ دلائی ہے. تو اس کے اوپر پھر آگے جو پیش رفت ہوگی اور جب کبھی کوئی کام ہوگا تو اس سے انشاءاللہ ہم آپ کو آگاہ کریں گے. آپ کر لیں سوال, ایک کر کے کر لیں, پھر ہم اس کو کوشش کریں گے آپ کو جواب دیں. ٹھیک ہے, آگے چلیں. چلیں, آپ نے جو ہے وہ سب صحافیوں کے سوالات آپ نے پوچھ لیے ہیں. جو آپ نے بات کی اسٹور کر لیا ہوتا, اگر ہمارے پاس اسٹورنگ کیپیسٹی ہوتی تو یہ جو آج کی جو مشکل ہے یہ ہمارے پاس نہ ہوتی. پچھلے تقریباً 100 سال کا جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس, اس میں یہ ہمیں بتاتا ہے وہ کہ ہمارا یہ جو نظام ہے, نہری نظام دریائے سندھ کا, اور جو ہے جس کو انڈس بیسن ہی کہتے ہیں, اس انڈس بیسن کے اندر تقریباً 135 اور 140 ملین ایکڑ کے درمیان پانی آتا ہے. اس 135 ملین ایکڑ میں سے ہم استعمال بہت کم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بہہ کے چلا جاتا ہے, اور اوسطاً تقریباً 28-29 ملین ایکڑ فٹ جو ہے ہم ہر سال اوسطاً, اس میں ڈرائی ایئرز بھی ہیں, ایسے سال بھی ہیں جب ایک بھی نہیں گیا, اور ایسے سال بھی ہیں جب 90 ملین ایکڑ فٹ جائے. تو جب اس کی اوسط نکالی جاتی ہے تو اوسطاً تقریباً 28-29 ملین ایکڑ فٹ پانی نیچے جا رہا ہے. وہ جو پانی نیچے جا رہا ہے اس کو کہیں جمع کریں گے تو اس کو استعمال کریں گے نا. اگر ہم یہ کھٹا کے پاس وہ جو ایک آ رہا ہے کہ سندھ بیراج بنانے کے, اگر وہاں پہ 2-2.5 ملین ایکڑ فٹ ہم جمع کر لیں گے تو اس میں سے مستقل ہم ڈاؤن اسٹریم کوٹری پانی دے سکیں گے. تو یہ ساری منصوبہ بندی جو پچھلے اتنے سالوں میں ہم نے نہیں کی, اس پہ ہم نے عمل نہیں کیا, آج ان غلط فیصلوں کا یا ان فیصلے نہ کرنے کا نتیجے آج سامنے آ رہے ہیں. یہ جو پروجیکٹ ہوتے ہیں, یہ جو پانی والے ڈیمز والے, یہ جو میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں, یہ ٹائم لیتے ہیں, ان کا جسٹیشن پیریڈ ہوتا ہے. ڈیم دیوار بنانے کا نام نہیں ہے کہ میں نے کہیں پہ دیوار بنا دی تو وہ ڈیم بنے گا.
ڈیم سے پہلے آپ کو بہت ساری اسٹڈی کرنی ہے کہ پانی آئے گا کیسے، اس کی مینجمنٹ کیسے کریں گے، اس کو کہاں سے گائیڈ کر کے لائیں گے. وہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے اس میں جا رہا ہوگا پانی، ان کو اکٹھا کر کے ایک طرف لے کے آئیں گے. اس میں سیڈمنٹیشن کتنی ہوگی، اس سیڈمنٹیشن کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے گا. تو یہ بہت ایک پیچیدہ اور لمبا کام ہوتا ہے جس کو صبر سے کیا جاتا ہے. بدقسمتی سے ہم نے 1960s کے بعد سے اس کے اوپر کوئی کام ہی نہیں کیا. چلیں جی، بہت شکریہ. میرے